اگر ہم ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں تو واٹر آئی تھنک دس واز سم تھنگ لائک ڈیکڈس پہلے ہم لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا ریسرچرس کو کہ آنے والے وقت میں پانی پہ لڑائیاں ہوگی رادر دین کہ آپ کو کھانے کی چیزوں پہ لڑائیاں ہو یا آپ کو ویپنس پہ ہو یا باقی چیزوں پہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لڑائی کا مرکز ہوگا وہ پانی ہوگا، کیونکہ یہ جو خطہ ہے ود ایچ پاسنگ ٹائم 2025 کی بھی تھریش ہولڈ ہمارے پاس تھی کہ یہ واٹر اسکیئرس ہو جائے گا، پھر 2030 پہ یہ اسکیرسٹی کی ایک جو حد ہوتی ہے وہ کراس کر جائے گا، اور یہاں پہ فریش واٹر جو ریزروائرز ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈز آ رہے ہوتے ہیں، اور اس فلڈ سے جو گلیشیئرس کی میلٹنگ ہوتی ہے، ان میلٹنگ کی وجہ سے فریش واٹر ریزروائرز کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ دیٹ از لیڈنگ ٹوورڈز سیویئر پرابلمس فار دا ریجن ٹو ڈیل ود دا واٹر شارٹیج دیٹ از گوئنگ ٹو کم ان ٹائمس، اب سے جو بعد میں آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی جو ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں پانی گرمیوں میں اویلیبل نہیں ہوتا ہے۔ ناؤ ویئر ابھی سے یہ جو ٹینشن ہے کہاں کہاں بلڈ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا میں تو یہ ٹینشن 1960 سے چل رہا ہے، جب ان میں ریورس کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ آ گیا تھا کہ پانی انفارچونیٹلی ڈویژن کے بعد جو جتنا پانی آ رہا تھا ہر لحاظ سے انڈیا واز دی اپر رائپیرین اور پاکستان واز دی لوور رائپیرین، تو جتنا پانی پاکستان انٹر ہونا تھا وہ انڈیا سے ہو کے آنا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ انڈیا سے اپروول لے کے وہ پانی پاکستان آئے گا، تو وہ پاکستان جو ایک ایگریرین ملک ہے وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیا کے گڈ ول پہ کہ انڈیا اگر الاؤ کرتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو انڈس واٹر ٹریٹی فلو آف دا ریور پہ وہ انڈیا ڈیمز بنا سکتا تھا، لیکن اس نے فلو آف دا ریور کو اس کو بھی افیکٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے پانی روکنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان پہ افیکٹ آنا شروع ہوا۔ پرٹیکولرلی جب ہمیں فصلوں کے لیے پانی چاہیے ہوتا تھا تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا تھا، اور جب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں سے پانی کھول دیا جاتا تھا اسپل ویز کی وجہ سے، اور ہم لوگوں پہ فلڈ کا سامنا کرنا ہوتا تھا۔ So this is how it led towards problems between the two countries. They have every now and then tried to resolve the issue, but the issue is not getting resolved because it has larger interest, and the interest is that India wants to see Pakistan جو ہر لحاظ سے affected ہو، اور اس میں پانی ان کے پاس ایک بہت بڑا ویپن آ چکا ہے۔ The second major problem that I can see at the moment is پاکستان اینڈ افغانستان کا ایشو، کیونکہ ایک طرف سے جو میجر پانی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ انڈیا کی طرف سے، ان کے ساتھ تو ہمارا جو کہتے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا مسئلہ ہے، دوسرا جو ہمارا بھائی ملک ہے افغانستان ہمارے پڑوسی، وہاں سے بھی مسئلہ ہے، کیونکہ جو کابل ریور ہے دیٹس دا میجر ریور فار اس، پر لیکن وہاں پہ بھی انڈیا نے کچھ وہ جو کہتے ہیں نا جوڑ جاڑ کے کچھ چیزیں کر لی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی کے فلو کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ اس ڈائیورژن کا افیکٹ بھی یہ پڑ رہا ہے کہ جو کابل ریور کا پانی ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا، اینڈ اٹ probably will not be able to meet the requirements of the people who are counting on the waters of the Kabul River. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایشوز ہو رہی ہے انڈیا، اور ایک تیسرا جو ایشو ہے وہ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں بھی ہے، کیونکہ جو میجر دریا ہے وہ چائنا سے ہو کے وہ انڈیا میں داخل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ساؤتھ ایشیا میں اسپریڈ ہوتا ہے۔ تو وہاں سے چائنا نے جب ڈائیورژن کی اس ریور کے پانی کو دوسرے سائڈ پہ لے جانے کی کوشش کی، تو انڈیا نے بہت شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ یہ ڈائیورژن نہیں کر سکتے ہو، لیکن جب وہ پاکستان ان پہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ کیوں ڈائیورٹ کر رہے ہو، تو یا پاکستان یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ افغانستان میں یہ کیا منورنگ کر رہے ہو جس کی وجہ سے ہم پہ افیکٹ پڑے گا، انڈیا کہتا ہے آپ کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے۔ اسی لیے تو ریسنٹ جو ایک مودی سرکار نے ایک اسٹنٹ ماری ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ راوی کا پانی بھی روک دیں گے اور یہ سارا کچھ بھی کر دیں گے۔ دس از لیڈنگ ٹوورڈ سیریس پرابلمس ان ٹائمس ٹو کم، کیونکہ اس سے انڈیا کی جو ایک وحشی قسم کی چال ہے وہ سامنے آتی رہی ہے اور آئے گی مزید بھی۔ لیکن ان تمام چیزوں میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کیا یہ صرف ایکسٹرنل فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے پاکستان اتنا افیکٹڈ رہا ہے ان ٹرمز آف واٹر ایشوز، یا کوئی اور فیکٹرز بھی ہے؟ اکارڈنگ ٹو اسٹمسن ریسنٹ رپورٹ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایکوٹی کا ایشو ہے، ایکسیس کا ایشو ہے، اور انٹر سیکٹورل ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے، جس کے یہ انٹرنل ایشوز ہے، یہ ان کی وجہ سے بھی پانی کی جو قلت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ سیکنڈلی ہم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ وی آر واٹر اسکیئرس کنٹری، اور آنے والے وقتوں میں اور بھی کمی آتی جائے گی، لیکن
ہم وہی فصلیں اگاتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ پانی مانگتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل شوگر کین ہے، چاول ہے، ہم لوگ اور بھی کافی ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. سو وائی ناٹ وی سوئچ دوز ایگریکلچر گڈس انٹو سم تھنگ ایلس جو کم پانی چاہتے ہو، تاکہ ہم لوگ اس چیز کو کہیں اور سے امپورٹ کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر لیں، لیکن پانی کی کمی کو یا اس کی سیکیورٹی کے ایشو کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو زیادہ امپورٹنس دیں. Probably the policy makers are also not realizing کہ ہم ایک ریپڈلی پاپولیشن گروتھ کنٹری ہے. اس ریپڈلی پاپولیشن گروتھ کنٹری کے لیے پانی کی ضرورت بھی اتنی ہی جتنے اسپیڈ سے ہم بڑھ رہے ہیں اتنے ہی اسپیڈ سے ان کو چاہیے بھی ہوگی. دین the agriculture policies are not up to the mark. There is not a single realization کہ جو اکنامک سیکیورٹی ہے وہ آپ کے پانی کی سیکیورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. یہ باقی چیزیں بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن پانی، کیونکہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، وی آر ناٹ انڈسٹریلائز کنٹری. تو جب ایک ایگریکلچر کنٹری آپ ہوتے ہو اور آپ کی بہت بڑی آبادی ہے، آپ کا جو تمام جو ایک کہتے ہیں نا ڈپینڈنس ہے، وہ اسی چیز پہ ہے کہ آپ کے پاس پانی کی مقدار اس وقت موجود ہو جہاں آپ کی ضرورت ہو. تو your economy can go up, but if you do not realize کہ آپ کو کب چاہیے، کیوں چاہیے، کیسے چاہیے, and you do not have enough policies towards that, this is where the problems comes in. Then mismanagement of the water as well. I think being living in the West, we are aware of کہ جب بھی یہاں رین واٹر پہ ہم لوگ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو جب بھی بارشیں کم ہوتی ہے تو ہمارے لیے وارننگ سائنس ہر جگہ لگ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر ہفتے کے لیے اتنا پانی ہے. اگر اس سے اب وہ واٹر ٹیبلز ہمیں روز دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا واٹر ٹیبل ہے، اتنا ٹیبل ہے. ہمارے ملک میں ایسی کوئی اویئرنیس نہیں ہے. وہاں میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ہر کوئی گھر جو ہے روز دھو رہا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی، وٹ از دا نیڈ فار، دیر آر ادر ویز آف ڈوئنگ دیٹ، بٹ پرابلی دیر از لیک آف ایجوکیشن، لیک آف اویئرنیس، لیک آف جو کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ دا ایشو، دا نیٹی-گریٹی آف دس سیکورٹی ایشو، کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہوگا، تو اگر پینے کا پانی نہیں ہے، so from where we can meet all those other needs that are required and that we are used to at this point in time. اگر راوی کو اس وقت تو جو بھی تھا، میرے خیال سے جو انڈس واٹر ٹریٹی کا پورا جو فیصلہ بھی ہوا تھا، وہ میرے خیال سے کوئی ریشنل ڈیسیجن تھا، بڑے جلدی میں انہوں نے کر لیا تھا. It should be not about distributing the rivers، کیونکہ آپ کیسے distributing the rivers کر سکتے ہو. It should be more about واٹر کنزمپشن، کہ کون کتنا پانی کنزیوم کرے گا. اس سے چیزیں آسان ہو جاتی، کیونکہ انڈیا ڈیم پہ ڈیم بنایا جا رہا تھا، اور وہ جب سے ہوا تھا، اس کو جہاں پہ اس کے اپنے دریا تھے، ان کے اپنے انٹرنل پرابلمس تھے، they were unable to build dams on those. لیکن ہمارے پانی میں نیلم پہ بنا رہا ہے، جہلم پہ بنا رہا ہے، اب راوی کی باری ہے، وہاں پہ بھی چیزیں ہو رہی ہے. بٹ the thing is کہ we were never ever realizing the fact what can happen. It should be جو ایک آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں نیگلیکٹ رہ چکا تھا، مجھے لگتا ہے ساری جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ فلاٹ تھی at that time. They never realized what would be the outcome of the treaty. If it was more about water consumption, probably that would be the better solution to it. ان میں کچھ ریورز اگر رہ گئے یا ہو گئے، I think it was completely a flawed. ایک جنون فیکٹ ہو چکا ہے کہ آئندہ سالوں میں پانی کم ہوگا، کیونکہ وہ کم ہونا شروع ہو چکا ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ ہم لوگ پہلے کہتے تھے کہ ٹائم جسٹ فلائز، ہم کہتے تھے 2025 میں جا کے پانی اسٹریس آ جائے گا، اور آل کنٹریز ول بی فیلنگ دا اسٹریس آف دا واٹر شارٹیج. پھر اس کے بعد 2030 میں اور زیادہ اسٹریس بڑھ جائے گا، اینڈ دین دیر ول بی کنٹریز جس میں پاکستان بھی آ جائے گا، دے ول بی ہائیلی واٹر اسٹریسڈ کنٹری، واٹر اسکیرسٹی کی طرف چلے جائیں گے. دین وی ول بی فائٹنگ اوور ڈرنکنگ واٹر. تو اب یہ سچویشن صرف ساؤتھ ایشیا کی نہیں ہے، باقی تمام جگہوں پہ بھی ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سائیکلونز آ رہے ہیں، فلڈز آ رہے ہیں، گلیشیئرس بڑی سپیڈ سے میلٹ ہو رہے ہیں. انٹارکٹیکا کو بھی اگر دیکھ رہے تو ان کے گلیشیئرس بھی بہت تیزی سے میلٹ ہونا شروع ہوئے، جس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے پوری دنیا پہ. تو اگر تمام پانی دنیا میں جو ابھی فریش واٹر ریزروائرز ہے وہ جا کے سمندر میں جا کے ملیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم بہت سارے ممالک نے تو سمندر کے پانی کو بھی فلٹر کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان تو نہ سمندر سے فائدہ اٹھا
रहा है, ना दरिया से फ़ायदा उठा रहा है, किसी से भी फ़ायदा नहीं उठा रहा है। इसको मेरे ख़्याल से पॉलिसीज़ में एज़ यू मेंशन कि हम लोग जो भी पॉलिसी बनाते हैं, वी फॉरगेट दिस मेजर एलिमेंट इन द पॉलिसी, वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड अ कंट्री लाइक पाकिस्तान व्हिच इज़ गोइंग थ्रू immense economic crisis, if it only securitize its water, it can resolve most of its problem, क्योंकि उससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी, हम लोगों की जो चीज़ें हैं वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन here the glitches कि वो क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो जहाँ से पानी आ रहा है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है, दोनों के साथ हमारे फड्डे चल रहे हैं, दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि तालिबान के आते साथ ही उनके साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस वर्स्ट होने की तरफ चल रहे हैं। इंडिया के साथ तो खैर हमारे पैदाइशी मसले हैं, तो मोदी के आने के बाद वो इंडिया के साथ और मजीद बढ़ चुके हैं। सो वी हैव टू वो जो कहते हैं ना, होश से अब हमने काम लेना है। वी हैव टू रीविजिट आवर पॉलिसीज, ऑल पॉलिसीज, इफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और इफ इट इज इकोनॉमिक पॉलिसी या कोई और पॉलिसी भी है, वी हैव टू कीप द वाटर सिक्योरिटी एलिमेंट टॉप एंड अमंग, जो कहते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी जो टास्क होते हैं उसमें इसको भी रखना है। अदरवाइज हम देखेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम देखेंगे कि गलियों में, शहरों में, हर जगह पे पानी की एक बोतल पे लड़ाई हो रही होगी, which is very unfortunate, but things are moving in a very speedily way towards that kind of situation.